إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اکیلا اور تنہا ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت کچھ گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، وہ موضوع ہے دعا صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے. دعا کی اہمیت کیا ہے؟ دعا سے متعلق کچھ تعلیمات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو، آپ کو، ساری انسانیت کو دی گئی ہے. اس سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں عرض کرنے کی میں کوشش کروں گا. میرے بھائیو، ابھی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی ہے یہ سورہ غافر کی آیت ہے، آیت نمبر 60. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر بیان فرما رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم تمہارے رب سے مانگو، تم تمہارے رب سے اپنی مرادیں مانگو، تم تمہارے رب کو پکارو اور تمہارا پروردگار تمہاری پکار کو سنے گا، تمہاری پکار کا جواب دے گا تمہارا رب. اس کے بعد کہا گیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً
اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی عبادت یعنی دعا کو عبادت کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو آپ یہ خبر سنا دیجئے۔ کیا خبر؟ سیدخلون جہنم داخرین، کہ یہ لوگ جو ہیں ذلیل اور رسوا ہو کر کے جہنم کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ میرے بھائیو، دعا کیا ہے؟ دعا ایک عبادت ہے، جیسے کہ ترمذی کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی سب کچھ ہے، دعا عبادتوں کا نچوڑ ہے۔ لہذا ہماری زندگی کے اندر جتنی بھی عبادتیں کی جاتی ہیں، ان تمام عبادتوں کے اوپر آپ غور کریں گے تو ہماری کوئی عبادت دعاؤں سے خالی نہیں ہے۔ ہر عبادت کے اندر دعا ہی دعا ہے، اس لیے کہا کہ الدعاء هو العبادہ۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات امت تک پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ میرے بندوں کو یہ بات بتا دیں کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں، مجھے اپنی فریاد رسی کرتے ہیں تو میں بالکل ان سے قریب ہوتا ہوں اور ان کی پکار پر میں انہیں جواب دیتا ہوں، میں ان کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ میرے بھائیو، دعا کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک عظیم اور ایک اہم عبادت ہے دعا۔ دعا عبادت ہے اور ہر عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگارہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے پروردگارہ ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعا صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ دعا کے اندر اگر آدمی شرک کرتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ انسانوں سے مانگتا ہے، یا انسان وہ جو دنیا سے گزر چکا ہے ایسے لوگوں کے پاس اپنی ضرورتیں رکھتا ہے، یعنی جو لوگ اس دنیا کے اندر مر کر قبر میں مل گئے ہیں ایسے لوگوں سے اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں، تو کبھی ان کی پکار پوری نہیں ہوگی اور کبھی ان کو اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ لہذا دعا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دعا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں مسائل کا حل اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ مسائل کا حل، انسان کو بیماری میں دعا فائدہ پہنچاتی ہے، انسان کو پریشانی میں دعا فائدہ پہنچاتی ہے، انسان زندگی میں تجارت میں نقصان ہے دعا فائدہ پہنچاتی ہے، انسان زندگی کے اندر بے اولاد ہے دعا کرتا ہے دعا انسان کو نفع پہنچاتی ہے۔ الغرض زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کو دعا فائدہ پہنچاتی ہے، کسی بھی مرحلے میں انسان کو دعا سے نقصان نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دعا کے ذریعے سے اس کو فائدہ ہی پہنچاتا ہے۔ لہذا ہمارا رب کتنا مہربان ہے۔ آپ سوچو کہ ایک مشرک، ایک کافر اگر وہ بھی پریشانی کے عالم میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کی پریشانی کو اللہ رب العالمین دور کرتا ہے۔ لہذا مشرکین مکہ کے اس عمل کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ جب وہ سمندری سفر میں جاتے، جب وہ پریشانی میں پھنس جاتے، اپنے سارے معبودان باطلہ کو اٹھا کر پھینک دیتے اور خالص دل کے ساتھ اللہ کو پکارتے۔ اللہ نے کہا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اپنے سارے معبودان باطلہ کو ہٹا دیتے اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے نجات کی دعا کرتے، بچنے کی دعا کرتے، حالانکہ اللہ کو یہ بات معلوم ہوتا، اللہ کے علم میں ہوتا کہ میں اسے نجات دوں گا پھر جا کر کے وہی کام کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی رحم کر کے اللہ انہیں بچا دیتا تھا۔ میرے بھائیو، جو رب کافر اور مشرک کی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، کیا ہم اللہ کے ماننے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، ہم مومن اور ایماندار کہلانے والے، کیا اللہ سے اگر ہم خلوص اور الہیت کے ساتھ مانگیں گے، یقین کے ساتھ مانگیں گے، تو کیا اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری نہیں کرے گا؟ بالکل ضرور بے ضرور اللہ تعالی ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا۔
لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے غصہ ہوتا ہے۔ دیکھو انسان میں اور اللہ میں فرق یہی ہے کہ اللہ مہربان ہے، بندہ مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اللہ سے دعائیں کرتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتا، اور بندوں سے اگر مانگو گے 1 سے 2 بار تو بندہ ناراض ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، نہیں مانگنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو مانگنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے انسان کو اپنی ضرورتیں، حاجتیں، اپنی پریشانی، اپنی ضرورتیں اللہ رب العالمین کے سامنے ہی رکھنا چاہیے۔ اور دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے تعلق سے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا کرنے میں کبھی انسان کو بخیلی نہیں کرنی چاہیے، دعا کرتے ہوئے انسان کو کبھی مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے، جلد بازی ہماری زندگی کے اندر ہو ہی نہ، کیونکہ کئی ایک مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا ابھی کہ میرے بھائیو، ہم جب دعا کرتے ہیں، دعا جو ہماری آپ کی ضرورت ہے، ہر مخلوق کی ضرورت ہے، ہر انسان سمجھیے چاہتا ہے کہ میرے حق میں لوگ دعا کریں، خود انسان اپنے لیے دعا کرتا ہے اور دوسروں سے درخواست کرتا ہے، بڑی امید کے ساتھ انسان دوسروں کو درخواست کرتا ہے دعا کرنے کے لیے۔ آپ کو میں بتاؤں، ہر جمعہ سینکڑوں افراد جو ہے دعا کی درخواست کے لیے فون کرتے ہیں۔ آج خود کئی افراد جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تجارت میں نقصان ہے، مختلف قسم کے مسائل، ان کی ایک امید ہوتی ہے کہ اس جمعہ کے دن اس منبر رسول سے اگر میرے حق میں دعا کیا جائے گا ضرور اللہ اس دعا کو قبول کرے گا۔ تو لہذا ہر انسان کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، لہذا دعا کرتے ہوئے چند باتوں کا ہم کو اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور چند باتوں کا ہم کو اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں بلکہ ہماری دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، بے اثر ہوتی ہیں وہ دعائیں۔ لہذا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ 5 باتیں بیان کروں گا جس میں ہم کو اور آپ کو جو ہے خیال کرنا چاہیے اپنی دعا کے تعلق سے۔ میرے بھائیو، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے جب جاتا ہے، مانگنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو سب سے پہلے پوری توجہ، پورا دھیان انسان کا اللہ کی طرف ہو۔ یعنی انسان ایسا ہے جو دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھایا ہوا ہے لیکن اس کی توجہ کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر بھٹک رہا ہے، کبھی ادھر بھٹک رہا ہے۔ ایسے لاپرواہ انسانوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو لہذا جب ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو اور آپ کو جو ہے اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی اللہ رب العالمین کی کرنی چاہیے۔ دعا کے آداب سکھائے گئے ہیں باقاعدہ طور پر، آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو دعا کے آداب سکھائے۔ اس میں سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا دعا کرتے ہوئے۔ دعا جب وہ کر رہے تھے اللہ کے رسول وہاں پہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول نے ان کے دعا کے الفاظ سنے۔ کیا دعا تھا ان کا؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کا کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ پروردگارا تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے اور تو نہ جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے۔ پروردگارا تو اکیلا ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے، پروردگارا تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ الفاظ کہہ کر کے دعا مانگ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ۔ اللہ کے اسم اعظم کا ہم حوالہ دیں، اللہ کے ناموں کا ہم حوالہ دیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کو بیان کرنے کے بعد انسان کو دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو درود ابراہیمی ہے انسان درود پڑھے۔
پھر درود ابراہیمی کے پڑھنے کے بعد انسان اپنے حق میں اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، اپنی ضرورتیں انسان اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے، اور دعا میں بخیلی نہ کرے کہ صرف اپنے لیے، بلکہ عامت الناس، عام انسان، رشتہ دار، مسلمانوں میں سے جو پریشان حال ہے، ہر کسی کے حق میں انسان کو دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان جب دوسروں کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس کی پریشانی کو بھی دور کر دے۔ میرے بھائیوں، تو یہ پہلی چیز ہو گئی۔ کچھ اوقات ہیں، کچھ وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسے رات کا آخری حصہ، تہجد کے وقت کا حصہ، فجر سے پہلے کا وقت کا حصہ، تاریکی رات میں جب کبھی انسان کی نیند کھلتی ہے، انسان اٹھتا ہے، اس وقت انسان جو ہے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد کہتا اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم فرما، مجھے عافیت دے۔ انسان رات کے وقت میں جب اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اذان ہوتی ہے، اذان کے وقت میں ہم اور آپ جو ہے دنیا بھر کی مصروفیات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا بھر کی چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں، اس وقت بھی اگر آپ دل میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بین الاذان والاقامہ، اذان کے بعد جو اقامت اور نماز کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، اس درمیان بھی اللہ بندے کی دعاؤں قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی دعا قبول کرتا ہے جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، آسمان سے بارش ہو رہی ہے، اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں، اپنے دل میں اللہ سے اپنی ضرورتیں آپ رکھ رہے ہیں، ایسے وقت میں انسان یعنی اچھے اعمال اور اچھے کام، جیسے جمعہ کا دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ کے دن کا وقت جو ہے، آج کا دن بابرکت وقت ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو کہا کہ اللہ سے زیادہ مانگو۔ اور خصوصاً اہل علم نے کہا کہ عصر سے لے کر کے مغرب تک کا جو وقت ہے، درمیانی وقت، اس وقت میں اگر کوئی آدمی اللہ سے مانگتا ہے، یقین کے ساتھ اللہ ضرور اس کی مرادوں کو اللہ رب العالمین پورا کرے گا۔ میرے بھائیوں، ایسے وقت بہت زیادہ ہے، دعا انسان کو جس قدر ہو سکے انسان لمبی سے لمبی دعا اللہ رب العالمین سے مانگے۔ آپ کو معلوم ہے حج کے اندر آپ غور کر کے دیکھیں، حج کے سارے ارکان میں دعائیں ہیں۔ آپ دیکھو کہ ایک حاجی جب عرفہ کے میدان میں پہنچتا ہے، عرفہ کے اندر یعنی انسان ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر پڑھنے کے بعد تقریباً سمجھے مغرب تک انسان دعاؤں کے اندر مصروف ہوتا ہے۔ زندگی میں سب سے لمبی دعا انسان اگر مانگتا ہے تو وہیں پہ مانگتا ہے، تقریباً 5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ آپ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، آپ مینا میں جاؤ، مزدلفہ میں جاؤ، آپ جس جگہ پر بھی جاؤ صرف دعا ہی دعا ہے۔ تو انسان اپنی دعاؤں کو لمبا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی دعاؤں کی برکت سے آپ کے مسائل کو حل کرے گا۔ تو یہ کچھ باتیں ہوئی۔ اب کچھ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، بے اثر ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ دعاؤں کے اندر چند باتوں کا خیال کیا جائے۔ وہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو دعا کے اندر اگر کوئی انسان صلہ رحمی، ریلیشن شپ اگر کاٹنے کی دعا کر رہا ہے کہ میں فلاں سے رشتے ناطے توڑنا چاہتا ہوں، رشتے ناطے ختم کرنے کی اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے آدمی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، آج سماج اور معاشرے کے اندر آپ دیکھو کتنے ایسے مسائل ہمارے اور آپ کے سامنے دیکھنے کو ملے گا۔ بھائی بہن کے درمیان جھگڑے لڑائیاں ہیں، بھائی بہن کے درمیان کورٹ کچہری کا مسئلہ چل رہا ہے، ایک دوسرے کے درمیان بات چیت نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف بد دعائیں کی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، کیسے اللہ رب العالمین ہمارے دعاؤں قبول کرے گا؟ ایسے مسائل ہیں یا نہیں؟ سماج اور معاشرے کے اندر دیکھو کتنے ایسے گھرانے آپ کو ملیں گے۔ لہذا جو انسان اپنی دعاؤں میں رشتے ناطے کو توڑنے کی، ترک کرنے کی، کاٹنے کی باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعائیں، ایسی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے دعا ہماری آج بے اثر ہے۔ آج دیکھو انفرادی طور پر اللہ اگر ہماری دعاؤں کو قبول کر رہا ہے تو اللہ کا یہ احسان ہے، لیکن آج امت کی اجتماعی حالت آپ دیکھو کہ اجتماعی کسی مسائل میں امت گھری ہوئی ہے، ذلت و رسوائی کا شکار ہو رہی ہے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں اس مسئلے پر دعا کیا جا رہا ہے، لیکن ہم کو اور آپ کو دور دور تک اس کا اثر نظر نہیں آ رہا۔
کیا ہم نے فلسطینیوں کے حق میں دعا نہیں کیا؟ کیا ہم نے غزہ والوں کے حق میں دعا نہیں کیا؟ کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ تو اجتماعی دعائیں آج امت مسلمہ کی قبول نہیں ہو رہی ہے، آج اجتماعی طور پر امت مسلمہ ذلت و رسوائی کا شکار ہے۔ تو میرے بھائیو، دعا کے اندر انسان جو ہے کوئی گناہ کے تعلق سے اللہ سے سوال نہ کرے۔ کوئی گناہ کا کام کرنا چاہ رہا، حرام کام کرنا چاہ رہا ہے، غلط کام کرنا چاہ رہا، ایمان اور اسلام کے خلاف کوئی کام کرنا چاہ رہا، اس کے لیے اگر وہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے دعا کے اندر ہم کو اور آپ کو خیال یہ رکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارا رزق حلال ہو۔ رزق حلال اگر ہے تو ہم اور آپ جو ہیں اپنی زندگی کے اندر جو ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں وہ چیز اگر حلال ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو ایسی صورت میں حلال رزق کی صورت میں ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حرام رزق جس زندگی میں ہو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اب آپ کہیں گے بھئی ہماری زندگی میں تو حلال ہی ہے، لیکن میرے بھائیوں ایک مومن ہونے کے ناطے سے ایک سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک تاجر ہونے کی حیثیت سے تو کہیں تجارت میں لوگوں کو ہم دھوکہ دے کر نہیں کما رہے، وہ چیز تو بھی حرام ہو گیا۔ ایک انسان، ہم ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے سے، ایک ادارے کا ذمہ دار ہونے کے ناطے سے ہم اپنی ذمہ داریوں میں تو کوتاہی نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے مسائل کے اندر تو کوتاہی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ایسی صورت میں اگر ہمارے ذریعے سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، وہ سیلری، وہ تنخواہ بھی ہمارے لیے، وہ نوالا بھی ہمارے لیے، آپ کے لیے وہ چیز کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ اور اگر ایسی چیز بھی ہماری زندگیوں کے اندر آتی ہیں تو ہماری دعاؤں میں یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اپنے رزق کے اوپر دھیان نہ دے، یعنی حلال رزق استعمال نہ کرے، کسی بھی راستے سے، کسی بھی ناحیے سے اگر حرام رزق اس کی زندگی میں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعا ہو یا کہ بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ لا شک فی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک دعوت الوالد لولدہ، ایک باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں، باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں۔ میرے بھائیو، آج ہم پریشان ہیں، ہم کیوں اپنے اولاد کے حق میں دعائیں نہیں کرتے؟ آپ کو اللہ نے یہ حق دیا ہے، یہ اختیار دیا ہے۔ پہلے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا دعوت الوالد لدعوت الولد، کہ والد باپ جب اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ آپ اپنے اولاد کی یعنی صحیح عقیدہ ہونے والے اور درست طریقے سے ایمان اور زندگی گزارنے والے اور نیک اور اچھے بننے والے، ایسی تمنائیں کر کے اللہ سے آپ دعائیں کریں ان کے حق میں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوت المسافر، جب بندہ سفر میں ہوتا ہے، سفر ایک تکلیف ہے، صعوبتیں ہیں، پریشانی ہے، ایسی حالت میں ایک مسافر جب اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ اور تیسری بات کہا گیا کہ دعوت المظلوم، اللہ اکبر، کہ ایک مظلوم ہے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ظلم کی حدیں پار کی گئی ہیں، اگر ایسا مظلوم شخص اگر اللہ سے دعا کرتا ہے، ایک آہ نکالتا ہے، تو اس کے درمیان اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر کے رہتا ہے۔ میرے بھائیو، جب ہم اور آپ جب دعا کرتے ہیں تو ہم کو اور آپ کو چند باتوں کا خیال کرتے ہوئے ہم کو اور آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کے اندر جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہماری دعاؤں کے اندر جلد بازی ہے۔ ابھی ہم نے ہاتھ اٹھایا، مسجد سے نکلتے ہوئے ہماری ضرورت پوری ہو جانی چاہیے۔ جب ہم انبیاء کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، ان کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ سالوں سال انہوں نے دعائیں کی اللہ رب العالمین سے، اور سالوں سال کی دعاؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزلٹ ان کی زندگی میں دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ اکبر، فرعون کے ظلم کے خاتمے کے لیے جب آپ نے ان کے حق میں بد دعا کی تو 18 سال کے بعد اللہ نے فرعون کو غرق کیا۔ 18 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کیا۔ میرے بھائیو، یہ حضرت زکریا علیہ السلام ہے جن کا ذکر اللہ نے سورہ مریم کے اندر کیا ہے۔ اللہ اکبر، دعا اللہ نے 80 سال کی عمر میں اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ 80 سال کی عمر میں جب وہ ضعیفی کے عالم میں پہنچ گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، اس حالت میں اللہ نے ان کو اولاد دیا جو اولاد کے لیے دعا کر رہے تھے۔
میرے بھائیو، آج بہت سارے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، چند سال اولاد نہیں ہوئے مایوس ہو جاتے ہیں، فوراً سمجھے کبھی اس ولی کے پاس، کبھی اس ولی کے پاس، کبھی اس قبر پہ، کبھی اس قبر پہ، کبھی یہاں کبھی وہاں چکر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے مانگو، بار بار مانگو، پوری یقین کے ساتھ مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مرادوں کو اللہ رب العالمین پورا کرے گا۔ اور جب ہم دعائیں کرتے ہیں میرے بھائیو، تو ہم کبھی بھی خیر سے خالی نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کہا، دعا کرنے والا ہر انسان، اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک انسان دعا کیا، فوراً اس کا رزلٹ اگر آپ کی زندگی میں نہیں ملا آپ کو، تو اس کا بدلہ اللہ آخرت میں آپ کو دے گا۔ آخرت میں آپ نے جو اللہ سے مانگا ہے، اس کا بدلہ آخرت میں اللہ رب العالمین دے گا۔ دوسرا ریزن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ دعا جو ہے ہم کو محفوظ رکھتی ہے، کوئی مصیبت، کوئی بلا جو زندگی میں آنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ محفوظ کر دیتا ہے۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی انسان بڑی بڑی بیماریوں میں، جہاں پہ ہر قسم کے ڈاکٹرز سمجھیے مایوس کر دیتے ہیں، اپنا قلم توڑ دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ رب العالمین جو ہے پھر سے اس کو نئی زندگی اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم دعا جو کرتے ہیں، یہ دعائیں ہم کو بڑی بڑی مصیبتوں سے ہماری حفاظت کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی دیکھو کیسے کیسے حادثے ہو جاتے ہیں، جہاں تصور نہیں کیا جا سکتا انسان بچے گا، انسان وہاں بچ جاتا ہے۔ یہ دعائیں ہماری کام آتی ہیں زندگی کے اندر۔ اور تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ دعا جو ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں مختلف قسم کی جو بلائیں، پریشانیاں، ان تمام چیزوں کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ یا تو دنیا میں دے دیتا ہے، فوراً ہم دیکھتے ہیں اس کا اثر، یا تو آخرت میں اللہ رب العالمین دے گا، یا بری بلا اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہ کوئی نہ کوئی پہلو ہماری زندگی کے اندر ہوتا ہے۔ اور دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اللہ نے وہ طاقت اور قوت اللہ رب العالمین نے رکھا ہے میرے بھائیو، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دعا کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں لکھی ہوئی تقدیر کو اللہ بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کی نصیب اور مقدر میں جو تقدیر میں لکھا گیا ہے، کوئی چیز اس کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے مگر دعا۔ اگر انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں کیا کر دیتا ہے؟ اس چیز کو تبدیل کر دیتا ہے میرے بھائیو۔ تو میرے بھائیو، ہم اپنی زندگی کے اندر ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز اللہ ہی سے مانگیں، ہم ہر معاملے میں اللہ کی طرف ہم رجوع کریں۔ آج میرے بھائیو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کلمہ پڑھنے والے، عبداللہ عبد الرحمن نام رکھنے والے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے در جاتے ہیں۔ ارے بھائی، جو قبر میں ہے وہ کس حالت میں ہے؟ وہ خود ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، وہ خود ضرورت مند ہیں، وہ تمہاری مرادوں کو، وہ تمہاری ضرورتوں کو کیسے پورا کریں گے؟ وہ تمہاری پکار کیسے سنیں گے؟ لہذا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور ہر حال میں یقین کے ساتھ، پوری یقین کے ساتھ جب بھی مانگو، اللہ سے مانگو، جو ہمارا رب ہے، جو رات کی تاریکی میں بھی ہمارے دل کے اندر پیدا ہونے والے جو احساسات ہیں، جس کو ہم بیان بھی نہیں کرتے ہیں، رب العالمین ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے، رب العالمین عرش پر بیٹھ کر کے۔ لہذا ہم اس رب سے ہم پکارنے کی کوشش کریں، اس رب سے ہم مانگے، ضرور وہ ہماری ضرورتوں کو، ہمارے مسائل کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری تمام چیزوں کو پورا کرے گا۔ تو صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیو، میں انہی ساری باتوں پر میں اپنی بات کو میں ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم اور آپ ہر حال میں، ہر صورت میں، یہ جو دعا کی عظیم عبادت ہے، اس عبادت کو عبادت سمجھ کر کے ہم کو اور آپ کو اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائلین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیو، آپ حضرات کے سامنے میں ایک بات یہ اعلان کر دوں کہ اس کے سمسوت کرناٹکا سیلفی مومنٹ کی طرف سے دا لرن دا قرآن، جو تقریباً کئی سالوں سے ایک بڑا
प्रोजेक्ट जो है कन्नड़ और इंग्लिश ज़बान के अंदर लोगों को, नौजवानों को एक कुरान से जोड़ने के लिए यानी ये काम किया जा रहा है। लिहाजा अभी जो है 16वां फेज़ जो है ये मंजर आम पर आकर के 21 को इंशाअल्लाह समझिए कि उसका एग्ज़ाम है इस मंथ के। तो लिहाजा तमाम से गुजारिश है कि आप शरीक हों ज़्यादा से ज़्यादा, और इस बहाने आपको कुरान से जुड़ने, कुरान को पढ़ने और सीखने का एक मौका आपको मिलेगा। और दुनियावी एतबार से भी आपको फ़ायदा है कि जो लोग अच्छे नंबरात लेते हैं, पहली पोजीशन को उम्रा कराया जाता है, गोल्ड कॉइन दिए जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी जगहों पर सेंटर्स हैं, बहुत सारे लोग शरीक होते हैं। लिहाजा आप भी शरीक हों और इसके लिए अच्छी से अच्छी तैयारी करने की आप कोशिश करें। इसी तरह से एक अहम ऐलान ये है कि हमारी मस्जिद का जिस तरह से आप हर जुमा ताउन करते हुए आए हैं, आज भी आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद का ताउन करते हुए जाएँ। अल्लाह आपके दिए हुए माल को कबूल फरमाए और बकिया माल में अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए। मेरे भाइयों, जैसे कि मैंने आपके सामने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो हमसे और आपसे दुआओं की उम्मीद रखते हैं, दुआ की दरख्वास्त करते हैं। लिहाजा एक शख्स जो किडनी का पेशेंट है और परेशानी के आलम में है, और इसी तरह से 2 शख्स जो कैंसर के मरीज़ हैं, इसी तरह से और भी लोग दुआ की दरख्वास्त की हैं कि जो बीमार हैं अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उन तमाम को शिफ़ाए आजिला कामिला, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जिस तरह की परेशानी में अल्लाह उन तमाम को शिफ़ाए कुल्ली नसीब फरमाए। इसी तरह से कुछ नौजवानों ने दरख्वास्त की कि उनकी तिजारत, उनके बिज़नेस में बहुत परेशान है, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनकी तिजारत और बिज़नेस में अल्लाह खैर व बरकत अता फरमाए, हर तरह की परेशानी और रुकावटों को अल्लाह ताला दूर फरमाए। आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल-अदलि वल-इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम उदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला अज़्ज़ व तम्म व अहम्म व अकबर।